اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ماہ ولادت ماہ فروری میں ہم لے کے آئے ہیں شیخ الاسلام سیریز، جس میں گزشتہ 7 دنوں سے پے در پے آپ شعور کو جلا دے رہے ہیں، ہمارے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ مل کے اپنے فکر و نظریہ کو حضور سیدی شیخ الاسلام کے فکر و نظریہ کے ساتھ۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیشنز آپ کو اپنی قیادت کا عکس بنا دیں کہ آپ جہاں بھی ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، جس شہر میں بھی ہوں، جس صوبے میں بھی ہوں، آپ وہاں پہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے فکر و نظریہ کے کامل مظہر، کمپلیٹ ایمبوڈیمنٹ بن کے ابھریں۔ آج کی اس نشست میں جو ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، اس کا بھی عنوان انتہائی دلچسپ ہے، توجہ طلب ہے، فکر طلب ہے اور قابل عمل ہے۔ جب ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ، اس کا عنوان ہے کہ خواتین کا رول جو معاشرے میں وہ ادا کرتی ہیں، معاشرے کی ترقی میں، اس کے بارے میں حضور سیدی شیخ الاسلام کا نظریہ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ یہ تو ہم زبان زد عام سمجھتے ہیں اور ایک مخصوص فرقہ وجود رنگ سے کچھ اعتراض بھی کرتا ہے، مگر اگر اس کے دوسرے مصرے پہ ہم غور کریں تو علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اس درج کا در مکنوں۔ عزیز سامعین، وہ دور جب مستشرقین یورپین خواتین کے لیے کہہ رہے تھے کہ وومن از دا گیٹ وے آف دا ڈیول، دا پاتھ آف وکڈنس، دا سٹنگ آف دا سرپنٹ، ان اے ورڈ اے پریلیس آبجیکٹ، تو وہیں پہ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے یہ بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی نفس واحدہ سے پیدا ہونے والے زوج، وہ جوڑ جن کو رب نے ان کے اپنے اپنے دائرہ کار میں کامل رکھا، وہ کون سا پوز آیا ان 1400 سالوں میں جب امت مسلمہ کی خواتین اپنا سنہرا دور بھول کے مستشرقین کے لائے ہوئے آئیڈیاز کو اور مغرب سے درآمد شدہ خیالات کو فروغ دینے لگیں اور ان کی مقلد بن گئیں۔ آج کا سیشن اس طرح کے تمام خلط ملط نظریات اور نظریات کی ایمبیگویٹیز کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ شریک ہیں محترمہ ڈاکٹر شاہدہ مغل صاحبہ۔ السلام علیکم باجی۔ ڈاکٹر شاہدہ مغل صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، منہاج القرآن ویمن لیگ سے ان کا تعلق 34 سال پرانا ہے۔ ایک پی ایچ ڈی سوشل ورک میں ان کا نام، اپنی پہچان خود ہے، شعور ویلفیئر آرگنائزیشن کی سی ای او، اور اپنے تحریک کی زمانے میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی بانیان میں سے ہیں، ایم ایس ایم سسٹرز کی بانیان میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے بھی ہمیں انہوں نے آنر دیا، ہمارے ساتھ نشست میں شریک ہوئیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، تحریک کے ساتھ ان کا تعلق بھی، اپنی پہچان آپ ہیں، محترمہ عائشہ شبیر صاحبہ۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، میں پھر بتانا چاہوں گی، ایک چین آف سکولز چلا رہی ہیں انتہائی کامیابی سے، بیسٹ ٹرینرز ہیں، اور منہاج القرآن کے فکر و نظریے کے ساتھ ساتھ اسلامی فکر و نظریے کو، ویمن امپاورمنٹ کے فکر و نظریے کو میڈیا چینلز پر بھی کما حقہ اسوائے امہات المومنین کی روشنی میں پیش کرتی رہتی ہیں۔ اور آج ایک ینگ لیڈر نے ہمیں جوائن کیا ہے،
मिस एमन यूसुफ मुगल। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं। एमन यूसुफ मुगल प्रेजेंटली सर्विंग एज द डायरेक्टर ऑफ ईगर्स डिपार्टमेंट मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग। मगर ये सिर्फ इनकी पहचान नहीं, आप ना सिर्फ एक हाफिज़ कुरान हैं मगर साथ साथ अपनी तालीमी सरगर्मियों को भी जारी रखे हुए हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर सरगर्मियों में भी इनका सानी कोई नहीं। आप इस वक्त कनेड यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में बीएस कंप्लीट कर रही हैं और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स यूएसए में पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की भी स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको भी वेलकम करती हूँ एमन। तो आज की इस सेशन को हम डॉक्टर शाहिदा मुगल आपसे स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप मुआशरे में जो ख़वातीन का किरदार है समाजी एतबार से, आप इसको कैसे बयान करती हैं? बहुत शुक्रिया शबा जी, आपने बुलाया और इतने खूबसूरत मौजू पे हमें बात करने का मौका दिया। तो जिस तरह से आपने ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात की, ख़वातीन का किरदार अगर हम उसको मुख्तलिफ़ जहतों में तकसीम करें तो हर लिहाज से और हर जगह पर और हर गोशा ज़िंदगी में बड़ा अहम है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो अगर हम औरत के रोल को अगर देखें और उसके किरदार को माशरे में देखें तो सबसे पहले हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम उसका इनफरादी किरदार देखेंगे। इनफरादी किरदार को फिर हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक यानी जब तक कोई इंसान अपना इज्तिमाई किरदार उस वक्त तक अदा नहीं कर सकता जब तक वो अपने इनफरादी किरदार को मुस्तहकम ना कर ले, डेवलप ना हो जाए। अच्छा, उसको मैं 3 हिस्सों में कैटेगराइज करती हूँ। एक तो सबसे पहले जो है तालीम, शख्सियत और किरदार, यानी 3 चीज़ों जी, यानी करैक्टर बिल्डिंग आप उसको ले लेना। यानी हमारी यहाँ औरत की तालीम, जैसे कि हमारे दीन में भी, और तालीम एक बहुत बुनियादी एक शोबा है कि हमारी यहाँ औरत को दीनी दुनियावी हर तालीम से जो है अपने आप को मुज़य्यन करना है। अच्छा, उसके बाद उस अपनी शख्सियत है जिसको हम जो है अवॉइड कर देते हैं, अक्सर हम नहीं देखते। हम ख़वातीन को उमूमन एक उसका जो एक कल्चरल रोल है उसी में डाल देते हैं। लेकिन हमने अपने चाहे वो लड़कियां हों, बच्चियां हों, ख़वातीन हों, जिस भी एज से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको अपनी शख्सियत पे भी काम करना है, अपनी प्रेजेंटेशन पे, अपनी अपीयरेंस पे, उस लिहाज से भी अपने आप को मुस्तहकम करना। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है, जिसको मैं कहती हूँ कि अगर तालीम भी नहीं हुई तो गुजारा हो जाएगा, शख्सियत भी 19-20 है तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर किरदार नहीं है तो आप बिल्कुल सिफर हैं। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपको अपनी करैक्टर बिल्डिंग पे तवज्जो देनी है। तो इस तरह से आप अपना एक इनफरादी किरदार जो है, अपनी एक इनफरादी शख्सियत बनाएंगी और वो आपका रोल है जो सबसे पहले आपको, अगर बहसियत औरत हमने किसी को नसीहत करनी है तो हमने इसको देखना है। उसके बाद आ जाती है आइली ज़िंदगी। आपके जो मामलात हैं, जो आपके बिहेवियर्स हैं, हमने उस पर काम करना है। बिहेवियर मैनेजमेंट होती है वो एक औरत के हाथ में होती है। तो अगर औरतों के रवैये और औरतों की जो बिहेवियर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो वो घर बिखर जाएंगे ना, चाहे वो बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहू के रूप में हो या सास के रूप में हो। तो हमारा जो एक माशरती निज़ाम है वो अगर बिखरता है तो वो इन रवैयों की वजह से बिखरता है। तो हमें इसको भी ज़रूर फोकस करना है। जहाँ हम एक औरत की मॉडर्नाइजेशन पे बात कर रहे हैं, उसके दीगर रोल पे बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी इनफरादी ज़िंदगी बेहतर होगी, उसका किरदार बेहतर होगा, उसकी शख्सियत बेहतर होगी, उसका इम्पेक्ट उसके इज्तिमाई किरदार पे पड़ेगा। तो फिर उसकी आइली ज़िंदगी वो उसकी एक बुनियादी जिम्मेदारी है। नहीं जी, किसी भी सोसाइटी का एक यूनिट है जिसने सोसाइटी के रुख को सेट करना है। तो क़यादत से जो मैंने सीखा ना, उसमें एक ये बुनियादी रोल था, बुनियादी चीज़ थी कि आप जब उसमें अपनी आइली ज़िंदगी के में मुस्तहकम होंगे तो फिर आप अपने इज्तिमाई और इनफरादी किरदार को बेहतर तरीके से अदा कर सकेंगे। और फाइनली उसका एक इज्तिमाई रोल है या उसका उस कौमी सतह पे, मिली सतह पे जो उसका किरदार है औरत का, हम उसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आपको पता है कि आधी आबादी ख़वातीन की है। अगर हम उसका इज्तिमाई किरदार निकाल देंगे तो फिर कौम का वही हाल होगा जो हो रहा है। तो उसको अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने दीन के लिए और एक इज्तिमाइयत का जो किरदार है वो भी उसको अदा करना है। जी बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि उसका इनफरादी किरदार, उसकी करैक्टर डेवलपमेंट, फिर उसकी आइली ज़िंदगी उसके इज्तिमाई ज़िंदगी को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो आयशा शब्बीर साहिबा, यहीं से हम चाहेंगे कि आप नुक्ते को जोड़ें और आगे लेके चलें बात को।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ آج کا ٹاپک بڑا زبردست ہے اور اس سینس میں زبردست ہے کیونکہ ظاہر ہے منہاج القرآن ویمن لیگ نے شیخ الاسلام سیریز کا یہ انعقاد کر کے مختلف موضوعات کے تحت جہاں پر حضور شیخ الاسلام کی شخصیت سے آگاہی دے رہے ہیں، وہیں پر ان موضوعات کے تحت بہت ساری ایسی پیچیدگیاں اور بہت سارے ایسے مسائل ان کا حل بھی جو جواب طلب تھے ان کا بھی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تدارک کیا جا رہا ہے. بالکل. میں جس ٹاپک جو ابھی شاہدہ جی بہت خوبصورت گفتگو کر رہی تھی اور ایک بہت اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا خواتین کے رول کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک کلیدی کردار جو ہوتا ہے وہ ایک خاتون کا ہوتا ہے، وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، اس کا کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی کردار ہو، لیکن ایک کلیدی ایک بنیادی کردار جو ہے وہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ عورت معاشرے کا نصف ہے، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بقیہ نصف کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پروان چڑھ رہا ہے. میں ہمیشہ اس کو یوں کہتی ہوں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ عورت معاشرے کی بنیاد ہے. بنیاد ہے. بالکل. معاشرے کا نصف تو وہ آبادی کے اعتبار سے ہوگا، لیکن اصل میں معاشرہ اچھا یا برا، معاشرہ بگڑتا ہوا یا معاشرہ سنورتا ہوا، دونوں صورتوں میں اس کی جو بنیاد ہوگی وہ ایک خاتون ہوگی. اب جس طرح کی خواتین کی تربیت ہوگی، جس طرح کی جیسے شاہدہ جی نے کہا کہ بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ دیا کہ تعلیم، شخصیت اور کردار. میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتی ہوں کہ ہم وہ ماحول جو ہم یہ ساری تینوں چیزوں کو دینے کے لیے اس خاتون کو دیتے ہیں، وہ ماحول بہت اہمیت رکھتا ہے. اب اس میں اندر یہ ہوتا ہے وہ گھر کا ماحول ہے، وہ آپ کے معاشرے کا ماحول ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے اسٹیٹ کا ماحول ہے. یہ تینوں ماحول جو ہیں وہ آپ کی خاتون کو بلڈ اپ کرتے ہیں. کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک خاتون آپ کی معاشرے کا آئینہ ہے، کہ اس آئینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ کیسے کس رخ پہ چل رہا ہے. نے کہ عورت معاشرے کا آئینہ ہے، ایک آئینہ ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ آپ عورت کو دیکھیں گے آپ کو اس میں پوری پکچر سامنے آ جائے گی کہ یہ معاشرہ کیسا بلڈ اپ ہوگا اور اس معاشرے میں افراد کیسی سوچ کے کیسی ذہنیت کے پروان چڑھیں گے، اور پھر وہ افراد مل کر جو معاشرہ بنائیں گے، اور پھر وہ جو معاشرہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرے گا، یا وہ ترقی میں یا تنزلی میں، دونوں صورتوں میں کردار اور بنیاد جہاں سے چلتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے. اب اس کے اوپر جو آپ جب آپ کلیدی کردار کہتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں آج چونکہ بہت سارے مسائل کا حل بھی دینا ہے، تو خاتون کی تربیت کس سطح پر ہونی چاہیے، ہمیں اس کو کس سطح کی اویئرنیس دینی ہے، کس سطح کی اس کے ہمیں آگاہی دینی، شعور کس طرح کا ڈیولپ کرنا ہے. تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ ہم اس کو دیتے ہیں کہ ہماری خاتون پڑھی لکھی ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں ہماری خاتون باشعور ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں ہماری خاتون کے پاس حقوق ہونے چاہیے، وہ اپنے حقوق، میں کہتی ہوں اسے حقوق سے آگاہی ہونی چاہیے کہ اس کے حقوق ہیں کیا، اور صرف حقوق نہیں، حقوق و فرائض، یہ توازن اہم کمبینیشن ہے. یہ توازن یہ معاشرے کے اندر توازن، عدم توازن تبھی ہوتا ہے، توازن بگڑتا تبھی ہے جب آپ صرف ایک سطح پر چلتے جائیں، بات کرتے جائیں، غصب کر لیا جائے یا ایک کنارے بہت زیادہ یہ آپ بلند افراد کر و دیے جائیں. تفرید کہہ لیں. پھر جب آپ صرف حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر حقوق کو ڈیفائن کریں کہ بھی آپ کے حقوق کیا ہے، آپ کو کیا چیزیں ایسی ہیں جو اسلام آپ کو دیتا ہے، جو معاشرہ آپ کو دیتا ہے، جو آپ کو اسٹیٹ آپ کو دیتا ہے، اور وہ کون سے حقوق ہیں جس کے بعد آپ کی جو ہے وہ معاشرے کی تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں. معاشرے کے اندر خواتین کا جو کردار ہے معاشرے کو جو تخریبی اور تعمیری دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو، خواتین کو شعور ڈیولپمنٹ اس کی، کہ اس کا لاشعور تو ہے کہ اس نے چیزیں دیکھی، اس کے حقوق ہونے چاہیے، اس کے یہ حق ہے یہ حق ہے، مگر اس کے لاشعور میں ہمیں اس کے فرائض کی بھی جو ہے وہ اس کو آگاہی دینی ہوگی کہ یہ آپ کے فرائض ہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں. اب حقوق کی بھی کیا چیزیں ہیں کہ حقوق میں فوری چیزیں کر دوں کہ یہ تین سطح پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری خاتون کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اسلام نے حقوق کیا دیے ہیں. اس کا جائیداد میں اس کو حصہ دیا ہے، اس کو تعلیم کا حق دیا ہے بنیادی، اس کی صحت کا حق ہے، اس کے لیے لباس کا حق ہے. آپ قرآن پاک کو پڑھتے جائیں، سوشل سیکیورٹی کا حق ہے، الرجال قوامون کہہ کے اس کو سیکیورٹی گارڈز پرووائڈ کیے گئے ہیں، اس کے صحت، اس کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں وہ اس کو دی گئی ہیں. اس کو آپ ہر سطح پر ورکنگ ویمن کی سطح پر ورکنگ ویمن بنایا گیا اس کو. اگر وہ گھر کے اپنے احسانات کے ساتھ کام کرتی، گھر کو سنبھالتی، گھر کو مینیج کرتی ہے، گھر کی ارینجمنٹ کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ان گھر والوں کو بھی مینیج کرتی ہے. اور جب ان افراد کو بھی مینیج کرنے کے بعد بھی وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اسلام اس کو اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ ایک اچھی ٹیچر بھی بن سکتی ہے، وہ ایک اچھی
اچھی بزنس ویمن بھی بن سکتی ہے, وہ ایک پریکٹیکل ویمن جسے آپ کہہ لیں صاف کرنے والی جج بھی ہو بن سکتی ہے, وہ نرس بن مظلوم سکتی کی ہے, وہ آواز اٹھانے ڈاکٹر والی بن سکتی وکیل ہو ہے, سکتی کچھ بھی ہے, ہو سکتی ہے, بالکل. وہ ایون جرنیل بن سکتی ہے. اور میں یہ اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب ابھی اسلام ابتدائی مراحل میں تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نے اس معاشرے کو جسے آپ اسلامی ریاست کہتے ہیں, مدینہ کی اسلامی خوبصورت کامیاب ریاست کہتے ہیں, اس ریاست مدینہ کی بنیاد میں دیکھیں کہ مال کون خرچ کر رہی ہے؟ خاتون. پہلا خون کس کا بہا ہے؟ ایک خاتون کا. ایک خاتون ہے جو علم میں سپورٹنگ ہینڈ خاتون ہے. خاتون کی جرت, خاتون کی بہادری, خاتون کا صبر, خاتون کی ایثار, خاتون کی قربانی, یہ سارے جو کردار ہیں یہ اصل میں صرف ایک عنوانات نہیں ہیں, یہ کردار ہیں اور پریکٹیکل ہے. جب آپ ایک پریکٹیکل اسلام کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پریکٹیکل ویمن کو بھی آپ کو سپورٹ کرنی پڑے گی. اور پریکٹیکل ویمن صرف اس چیز کا نام نہیں جو آفس میں جاب کرتی ہے, پریکٹیکل ویمن وہ بھی ہے جو گھر کو بھی انٹرٹین کر رہی ہے, جو کسی بھی صورت میں یہ حقوق ہے. یہ اگلے فرائض پھر وہ آ جاتے ہیں کہ اسے بھی کیا کچھ کرنا ہے, وہ فرائض ہیں اس کے, جو اگر اسلام اس کو اتنی زیادہ فیسیلیٹیز دے رہا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, تو اس کو بھی آگے سے کیا سرو کرنا ہے اپنی اس فیسیلیٹیشنز کے جو ہے وہ ریگارڈ میں. لیکن میں اگلی جو بات کر کے ظاہر آگے یہ ٹاپک چلے گا تو اس پہ کروں گی کہ آپ دیکھیں جب یہ جب چیزیں آپ حقوق و فرائض کی جب آپ ان کو پہچان نہیں دیتے, جب ان کو آپ ٹریننگ نہیں دیتے, تو پھر اس طرح سے وہ مادر پدر آزادی کی طرف چلتی ہیں, توازن نظر پھر آتا ہے عدم آپ کو توازن نظر معاشرے آنا میں. شروع ہوتا ہے. پھر آپ کو دو طبقے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں خواتین کے. ایک بالکل ایکسٹریمسٹ اس طرف چل جاتے ہیں, میرا جسم میری مرضی, اور ایک بالکل اس طرف چلے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی گھروں میں قید کر دیں. تو وہ پھر آیات پڑھ کے ان کے غلط اس کے معتدل اور متوازن نظریہ وہی پروموٹ کرنا, اور اس سیشن کو حضور سید شیخ الاسلام کا جو فکر و نظریہ ہے عورت کے معاشرتی ترقی میں کردار کے حوالے سے, ہمارا یہی مقصد ہے جس کو بڑے بخوبی انداز میں ہماری مہمانان گرامی نبھا رہے ہیں. جی مس ایمن یوسف, اس حوالے سے آپ چونکہ ینگ جنریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور ہم جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے اور پھر عائشہ شبیر صاحبہ سے ہم نے پوچھا کہ کتنے حصوں میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ سماجی اعتبار سے حصوں میں تقسیم کیا, اور انہوں نے اس کی ڈیٹیل کریکٹرسٹکس بیان کی. تو آپ اس حوالے سے چونکہ آپ 65% کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یہاں پہ, اور آپ جانتی ہیں کہ کیا کیا چیلنجز ہیں, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. مجھے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے ایک تو سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے, اور پھر یہ ایک میرے لیے اپارچونیٹی ہے کہ میں اپنے ویوز اس کے اوپر شیئر کر سکوں. اس کی تعریف بیان ہو گئی جس طرح سے آپ نے کہا, اور پھر اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو عائشہ شبیر صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا. سب سے پہلے تو چونکہ ینگر جنریشن بھی دیکھ رہی ہے, ہر طبقہ اس سے مستفید ہوگا, ہر ایج گروپ آف ویمن, یہ ہماری خواہش بھی ہے کہ ان سیریز کو دیکھیں. تو سب سے پہلے تو ایک بات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں, مائی سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنس, تو کچھ تھیریز ہیں جو آپ کو ویسٹ سے آ رہی ہیں, پھر دیر از اے گیپ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, پھر ریولوشنز آ رہے ہیں, تاریخ بدل رہی ہے, سوشل اسپیکٹس چینج ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی شخصیات بھی ہیں جو دین کو, اصل دین کی پروموشن کے لیے سرگرم عمل ہیں, اور پھر ریوائول کا کام بھی کر رہی ہیں. اس پورے پروسیس کے اندر ہم بینگ اے اسٹوڈنٹس, ایسپیرنٹس, کنفیوز کر دیتے ہیں دین کو اور کلچر کو. ویمن رائٹس کی بات کریں, آپ رول کی بات کریں, مین رائٹس کی بات کریں, کسی کی بھی سطح پر آپ جائیں, تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ دین ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. دین کلچر کو انفلوئنس کر سکتا ہے, لیکن ایک کلچر دین نہیں بن سکتا. یہ ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہیں. بہت باریک فرق ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. اچھا, اب جہاں سے بات ہے اس کے رول کی, تو میں نے ویسٹرن پوری ہسٹری پڑھی ہے, فیمنزم کی موومنٹ پڑھی ہے, آئی ایم اویئر آف دیٹ. بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ اسلام اینڈ ویمن رائٹس ان اسلام, I was really motivated, and the combination and the comparison that Islam offers you in this modern era is amazing. اب اس میں آپ دیکھیں جب پہلی ریولیوشن ہوتی ہے حضور علیہ السلام پہ, تو where did he go? He went to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and then she offered him her lap, and حضور علیہ السلام وہاں پر آرام فرماتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم پہ شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی,
تو پہلا بنیادی رول ویمن کا جو یہاں سے نکلتا ہے وہ ہیلر کے طور پہ ہے. ایک ہیلر ہے، جس طرح سے آپ بھی گفتگو کر رہی تھی، پوری سوسائٹی کی ویمن ایک ہیلر ہے، ایک مرہم رکھنے والا کریکٹر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سیدہ مریم علیہ السلام کو، تو وہ بھی ایک دور تھا اور وہ بالکل اس دور کے پورے جو سفیر تھا اس سے ایک ڈفرینٹ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈگنیفائڈ رول دے رہے ہیں. اسپرچویلٹی کی انتہا ہے، یعنی کہ ایک خاتون کے رول میں اسپرچویلٹی کا سفر بھی ایسے اس طرح سے وہ کر سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں حضرت آسیہ، شی واز دا وائف آف فرعون، ہاؤ کریجیس شی واز. بالکل. شی واز، دیر واز این امپائر آف فیروہ اینڈ دین دیر واز حضرت آسیہ. And she was challenging the whole system. میرڈ ویمن کے لیے جو حق کے لیے ثابت قدم رہی. پھر حضرت موسیٰ کے لیے پاتھ وے انہوں نے دیا، گھر میں رہنا، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا. تو who was the protector of حضرت موسیٰ؟ a woman. سو رول آپ یہاں سے دیکھیں کہ کس طرح سے پھر ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. قائد اعظم کا ایک بڑا اچھا جملہ میرے ذہن میں آج صبح کچھ مطالعہ کرتے ہوئے رہ گیا کہ دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک خنجر ہے اور دوسرا قلم ہے، لیکن عورت اس سے بھی بڑی طاقت ہے، یعنی اس کے اندر اس طرح سے ہے. پھر تھوڑا سا مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملا، کیونکہ ہم یہ جو پوری سیریز ہے یہ اپنے قائد حضور شیخ الاسلام کو ڈیڈیکیٹ بھی کر رہے ہیں ایز اے وومن. تو ان کی ایک بک ہے ہیومن رائٹس ان اسلام، اس میں حضور شیخ الاسلام نے 144 ریفرنسز دیے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اور کمپیریزن کیا ہے رائٹس کو. تو اس سے چند چیزیں مجھے پڑھنے کا موقع ملا. تو آپ دیکھیں کہ حضرت شفا بنت عبداللہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شی واز دا فرسٹ جج آف دا اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن اپوائنٹڈ بائی حضور علیہ والسلام. دین یو سو کہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایمبیسڈرس بھی تھے، ڈپلومیٹس بھی تھیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایرا کے اندر حضرت ام کلثوم، شی واز دا ڈاٹر آف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، she was sent to the Roman to the queen of Roman Empire to negotiate and dialogue, diplomacy. جو ہے پھر اب وائف کے رول کی طرف آ جائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ دیکھیں تو she was specialist in astronomy, literature، وہ ایک محدثہ بھی تھی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شی واز پھر پوئٹری کے اندر بھی اسپیشلسٹ تھی، لٹریچر میں اسپیشلسٹ تھی، لاء میں اسپیشلسٹ تھی، کتنے میل صحابہ کو پڑھاتی تھی. تو بیسیکلی ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ڈفرینٹ NGOs گفتگو کرتی ہیں، ہم بڑی عورت کو بڑے ایک مائنر سم ٹائمز لیول میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو نقطۂ آغاز یہاں سے ملتا ہے. اور آپ کو یہی چیز جو آپ نے اپنی بات کی شروع میں کی کہ دین کمپلائی کرتا ہے، کلچر کو ری آرگنائز کرتا ہے، اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے. بالکل. اب اس کمپیریزن سے جو نتیجہ میں اپنی ناقص عقل سے نکال سکی ہوں، ہو سکتا ہے اس سے کچھ لوگوں کو ریلیٹ نہ کر سکیں، لیکن اسلام عورت کا رول 3 طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے. نمبر 1، اس کو انٹلیکچوئل سمجھ رہا ہے، اس کی انٹلیکچوئلٹی کو اگری کر رہا ہے. آپ یہی دیکھیں آج کے معاشرے کا ویسٹ میں ایسٹ میں مسئلہ کیا ہے کہ عورت کو نہ سمجھ سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس کو رول دیے بھی جا رہے ہیں تو جسٹ ٹو اسپون فیڈ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عورت کو انٹلیکچوئل پارٹنر بنایا جا رہا ہے، اس کی حکمت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. سیکنڈلی، اس کو ڈیسیژن میکنگ کے اندر حصہ دیا جا رہا ہے. بالکل ڈیسیژن میکنگ. دیکھیں آپ جتنی تھیریز ڈسکس کر لیں، فیمنزم کو بات کر لیں، اس کے بھی موومنٹس ہیں، آئی ایم ناٹ نیگیٹنگ اٹ، بٹ وی ہیو ٹو گو ان ٹو دیپتھ. تو آپ اس میں دیکھیں ڈیسیژن میکنگ. تھرڈ، جب آپ کسی کے انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو لے لیتے ہیں، ان کو انٹلیکچوئلٹی کا حصہ اپنے اندر تسلیم کرتے ہیں، اس کو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس دیتے ہیں، تو کنسٹرکٹر خود بن جاتی ہے. تو وہ عورت یہ ساری ہماری جو گفتگو پہلے کویشچن کو لی تھی اس کو سمیٹیں تو وہ ایک کنسٹرکٹر آف دا سوسائٹی بن رہی ہے. تو یہ میری نظر میں بن جاتی ہے. اور جس طرح سے عائشہ شبیر صاحبہ نے کہا کہ وہ جو سوشل ایلیمنٹس ہیں جس نے ان کو یہ سب چیزیں دینی ہیں، یہ سیشن رکھے ہی ان کو یہ ریکگنائز کروانے کے لیے جا رہے ہیں. اور جیسے بات یہاں سے شروع ہوئی تو یوں جیسے آپ سے واپس ریورس بھی ہو رہی ہے، جیسے ڈاکٹر شاہدہ مغل نے کہا کہ پھر جب یہ چیزیں ایلیمنٹس بنتے ہیں، یہ سیلف اویئرنیس آتی ہے، سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے، تو پھر وہ اپنے آئلی رول کو بھی سمجھتی ہے، وہ اپنے قومی رول کو بھی سمجھتی ہے، وہ اپنے سماجی رول کو بھی سمجھتی ہے. یہیں سے ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے دوسرے جو ہے سوال کو لے کے جب چلوں گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ایز اے جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی کام کر رہی ہیں،
اور آپ اپنی NGO لے کے چل رہی ہیں, خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ تھرو آؤٹ دا پاکستان ٹریول کرتی ہیں کہ پاکستان کے معاشرے میں خواتین کو جو اپرچونٹیز ہیں اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی, وہ کس حد تک ہیں, ان میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اچھا, بہت اہم سوال ہے آپ کا. یعنی ہم بات تو کر دیتے ہیں اور ہم اس پہ مثال بھی دے دیتے ہیں کہ اور ہونا بھی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, لیکن ایگزسٹ کیا کرتا ہے, ایگزسٹ کیا کرتا ہے, واٹ از ان ریئل, کیونکہ اسی سے ڈائمینشن طے ہوگی. ایک تو یہ نا کہ ایک ہمارے بڑے شہر ہیں, زیادہ ایکسپوجر ہمیں ہی ہوتا ہے, ہم کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد میں ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم انٹیریئر میں جاتے ہیں اور وہاں جو عورت کی حالت اظہار دیکھتے ہیں, ابھی ہمارا ایک کیس تھا, جیسا آپ نے بتایا کہ آلریڈی ہم کیس ورک پہ کام کرتے ہیں, تو ایک خاتون تھیں, ان کو کینسر ہو گیا, ان کو علاج کی اجازت نہیں دی وہاں کے, وہاں کا جو گاؤں تھا, اور وہاں باقاعدہ یعنی ہمارا والنٹیئر گیا, انہوں نے موٹیویٹ کیا ان کو کیا, لیکن انہوں نے ان کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ جا کے کہیں دوسرے بڑے شہر میں جا کے علاج کر سکیں. اسی طرح سے کرتے کرتے بیچاری دنیا سے چلی گئی. تو آپ اندازہ کریں نا, جہاں بنیادی حقوق کی بات کریں, یعنی ایک چھوٹے چھوٹے اس کے بچے, ایک خاتون ہے جو موت کے منہ میں جا رہی ہے, لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکے. باقاعدہ یعنی وہاں پر ایک پینل بیٹھ کے اس کو منع کیا گیا کہ نہیں, ہماری عورت جو ہے یہاں گاؤں سے باہر نہیں جائے گی. اور یہاں یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک دوہرا رول ہے, کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے جی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم جب بیٹھیں یا جب اس طرح کی مباحث ہوتے ہیں, تو ہم وہ ایریا بھی دیکھیں کہ جہاں عورت کو وہاں نکلنے کی بھی ضرورت نہیں, تو وہ اجازت نہیں ہے. تو ہم کیسے اس عورت کا رول ڈیفائن کریں گے کہ جو کہیں نہ کہیں جہاں اس کا دماغ بند کر دیا گیا, جہاں اس کو سوچنے کی آزادی نہیں ہے, جہاں اس کو کوئی تعلیم کی آزادی نہیں ہے, تو وہ رول پلے نہیں کر سکے. کہ تو ایک بہت بڑا حصہ ہم کاٹ دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دیہی آبادی ہے اور ایسا ہے, اس کے لیے تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے بیلنس کرنا ہے. جی جی. تو نہ صرف ہمیں جو ہمارا ہمیں جیسے ابھی بہت اچھی بات کر رہی تھی ایمن, کہ ہم ان کا انٹلیکچوئل رول ہے اور وہ ساری چیزیں وہ کرنی ہے, لیکن ہمیں ان تک بھی پہنچنا ہے نا, کہ وہ عورت جس کو بنیادی حقوق بھی نہیں ہے, اس کو ڈیولپ کر کے اس کو معاشرے کے ساتھ اٹیچ. یعنی آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب آدھا حصے کا کردار کی بات تو کیا, وہ بنیادی حقوق سے بھی محروم ہے, کہ ان کو سوچنے کی اور زندہ رہنے کی, یہاں تو میں نے جو آپ کو مثال دی, اس کو زندہ رہنے کی بھی ان کو حق نہیں مل رہا ان کو. یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. اور اسی حوالے سے ہم چاہیں گے, کیونکہ آپ بینگ این ایجوکیشنسٹ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشن پہ سرو کر رہی ہیں, آپ کا ایکسپیرینس اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, تو آپ اس حوالے سے پاکستان میں اس وقت خواتین جو کنٹریبیوشن اس وقت چاہیے پاکستان کو ایک پراسپیرس کنٹری بننے کے لیے, اس کے ہاف کی کنٹریبیوشن کہاں لیک کر رہی ہے, اور کیا اس کا جو حل ہے وہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, چونکہ ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک خاتون, اس کا جو رول ہے سوسائٹی کے اندر, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور پھر آپ ایک پاکستانی سوسائٹی کی بات کرنے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاتون کے بنیادی حقوق, جہاں پہ ابھی شاداب جی بڑی اچھی بات کر رہی تھی کہ بڑے شہروں میں تو شاید یہ چیزیں بہت اچھی ہمیں نظر آ رہی ہیں, بڑی خوبصورت پکچر نظر آ رہی ہے کہ لڑکیاں یونیورسٹیز بھی جا رہی ہیں, جو کہ پریکٹیکل وومن بھی ہیں, پورا وہ کر رہی ہیں, اور پورا اپنا فائٹ بھی کر لیتی ہیں اپنے لیے, اور بڑا کچھ وہ کر سکتی ہیں. لیکن آپ جب انٹیریئر کی طرف جاتے ہیں, رورل ایریاز میں, تو وہاں پر جو سچویشن ہے اویئرنیس کی, خواتین کو اپنے رائٹس کی اور اپنے رول کی, اپنی ڈیوٹیز کی, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ بالکل یہ سمجھتے ہیں کلچر ڈومینیٹ ہے وہاں پر. ایڈ کرنا چاہوں گی, مثال جو ہے نا وہ اس چیز کو ایک دم سے تصویر دے دیتی ہے. یعنی میں سندھ میں جا رہی تھی, آپ ماشاءاللہ خود بھی وزٹس کرتی ہیں سندھ میں, تو میں نے دیکھا سیلاب کا شاید سیزن تھا, ہم ہیلپ کے لیے جا رہے تھے, تو عورتوں کو نا دوسری طرف سڑک کے اگینسٹ ان کو منہ کر کے بٹھایا ہوا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آئی, ہم اسٹاپس پہ سے گزرتے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ سڑک کہیں انہوں نے جانا ہے, تو یہ الٹی ہو کے کیوں بیٹھی ہوئی. تو پھر میں نے پوچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے, ان کے گاؤں والوں کا یہ خیال ہے کہ جب یہ ایسے سڑک کی طرف دیکھیں گی تو یہ گاڑیوں میں گزرتے ہوئے مردوں کو دیکھیں گی. آپ اندازہ کریں, یعنی ان کو وہی سوچ ہے نا, بہت ایک سوچ ایسی ہے خاتون کا. آپ کو میں اس کے اوپر یہ کہہ رہی کہ انسٹیٹیوٹس جو ہوتے ہیں اور آرگنائزیشنس, یہ اپنا بہت رول پلے کرتے ہیں. میں اس کے اوپر ہی چل جاؤں گی تاکہ تھوڑا ٹائم بھی اس کے اندر آ جائے. یہ بہت اہم ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی فکر کو, آپ کی سوچ کو, آپ کے نظریے کو بناتا ہے, سنوارتا ہے, اور وہ اچھا بنا دے گا تو ظاہر ہے اس کے اچھے اثرات نظر آئیں گے, اگر وہ بگاڑ دے گا تو
اس کے بگڑے ہوئے اثرات نظر آئیں گے آپ کو معاشرے کے اندر. اور جو انسٹیٹیوٹس تو آپ کی فکری طور پہ کام کرتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکل کام ہوتا ہے نظریے کے اوپر، فکر کے اوپر، سوچ کے اوپر، وہ آپ کی آرگنائزیشنز کرتی ہیں، جو این جی اوز کرتی ہیں ڈفرینٹ. جو آپ کا انسٹیٹیوشن نہیں کر پاتا وہ آپ کی آرگنائزیشن کرتی ہیں. اس لیے بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو آپ کے نعرے تو بہت اچھے لگا رہی ہوتی ہیں، مگر پریکٹیکلی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ خواتین کے لیے بالکل کام کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی. اگر ہم بڑی ٹرو پکچر دیکھیں تو وہ صرف ایک بزنس کے طور پر تو وہ آپ چلا سکتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ آواز بلند کرنے والے ہوتی ہے، نظر لیکن آتے ہیں. اصل میں ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں یہاں پر چونکہ ایڈ کر دوں گی فوری طور پر، ہم منہاج القرآن کے اندر بیٹھے ہیں، اور جو کام آرگنائزیشنل وے میں مینیج کر کے پورا ایک کہتے ہیں کہ پراپر وے میں مینجمنٹ کے ساتھ، جہاں پر اس نظریے کو پریکٹیکل صورت میں کہ ویمن رائٹس کے اوپر اور ویمن ڈیوٹیز کے اوپر میں دونوں بات کرتی ہوں، ان کے اوپر جو پریکٹیکل کام کیا ہے اس نظریے کو فلفل کرنے کے لیے، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری نے کیا. اور یہ ایک انسٹیٹیوشنل ورک بھی ہے یہاں پر کہ وہ ایک نظریے کی بھی تعمیر کرتے ہیں خاتون کی حیثیت کے لیے. وہ نظریہ کوئی نیا نہیں ہے، وہ نظریہ وہی ہے جو آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں آ گیا کہ ایک عورت کو ایک بڑی اچھا رول دیا ہے، خاتون کو ایک سٹیٹس دیا ہے، ایک وہ پورا ایک سٹیٹس کے ساتھ کام کرتی ہے. وہ والا آیت کریمہ اس پہ پوری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ عورت کو گھر میں اگر روکا ہے، وہ گھر کیا ہے، وہ گھر میں جو روکا ہے اس کے ساتھ ایک دوسری طرف ایک ڈائمنشن بیان کر دی کہ کہیں ویسے نہ ہو جانا جو زمانہ جاہلیت میں بازار کے اندر ایک بکی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم وہ خاتون ہو جو ایک گھر میں تو ہوتی ہو مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے پورے ایک انسٹیٹیوٹ ہو. تم جیسے ایمن بھی کہہ رہی تھی نا کہ ایک خاتون ہے نا پوری، وہ ایک خاتون پوری انسٹیٹیوٹ بنتی ہے، پورا ایک رول پلے کرتی ہے کسی بھی امت کو، کسی بھی قوم کو بلڈ اپ کرنے میں. جیسے اس نے کہا تھا نپولین نے کہ مجھے تم اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں، وہ ایک خاتون ہے. اب اس کے اندر جو چیز آتی ہے کہ اگر ہم حضور شیخ الاسلام کے اس نظریے کو دیکھیں، میں اسی کوسچن کو آگے لے جاتی ہوں کہ اس حضور شیخ الاسلام کے اس نظریے کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی ریوائول کے لیے، آپ نے سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے، انقلاب کے لیے جسے آپ کہہ لیں، یا جسے آپ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے، تو آپ کا ایک نظریہ اسی وقت نظر آیا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا نظریہ آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں تھا، کہ انہوں نے خالی مردوں پر انحصار نہیں کیا. اگر وہ صرف مردوں پر انحصار کرتے نا کہ ایک مذہبی تنظیم بننے جا رہی، وہ مذہبی تنظیم نہیں بن رہی تھی، وہ ایک انٹرنیشنلی ایک پورا ہمہ جہتی تنظیم بن رہی تھی جس نے ایک پورا ریوائول کرنا تھا سوسائٹی کا. وہ ریوائول خاتون کے بغیر ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ نے اپنے اس عمل کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر سطح پر خاتون کو ساتھ رکھا ہے، ایک عورت کو ساتھ رکھا ہے، اور پھر صرف ساتھ نہیں رکھا، انہیں پورا رول دیا ہے. ہمیں یہاں پہ چیزیں نظر آتی ہیں. یہ ایک آرگنائزیشن ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ جس نے خاتون کو پورا کردار دے کر اسے سمجھایا ہے کہ بھئی اگر تم کسی حل ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے، پریکٹیکل صورت میں نظر آتا ہے. پریکٹیکلی آپ ایک سوسائٹی کو سرو کر سکتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی سوسائٹی. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی نے جتنا بیڑا غرق کر دیا ہے خاتون کے ایک کردار کے اوپر اور ایک نظریے کے اوپر. میں ابھی جب یہ شاداب جی مجھے وہ واقعہ سنا رہی ہیں نا سندھ کے، تو مجھے تو آپ سندھ کی بات کرتے ہیں، میں ایک ٹی وی پروگرام میں گئی. اب میرے ساتھ ایک ریلیجس اسکالر بیٹھے ہیں، میل، میں نام نہیں لوں گی، وہ ایک بہت اچھے ناؤن پرسن ہیں. بات عورت پر ہو رہی تھی، عورت کی آزادی پر کہ کیا آزادی ہوتی. تو ہم نے ایک کوسچن کیا کہ بھئی جب آپ کسی مذہب کے فالورز ہوتے ہیں، کسی بھی مذہب کے، تو آپ ان ضابطوں کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اسلام آپ کو آزادی دیتا ہے عزت اور احترام کے ساتھ. اب وہ آن لائن لائیو پروگرام ہے، اور وہ لائیو پروگرام میں کہتا ہے کہ آپ نے طاہر القادری نے خاتون کو ایسی آزادی دی، میں تو اپنی عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہوں. یعنی کہ وہ ایک ریلیجیس اسکالر ہے اور ایک ناؤن پرسن ہے، اور لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے خاتون کو، اپنے گھر کی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مرد کو جوتے سیدھے کر کے دے، وہ اس کے لیے ہانڈی روٹی کرے. یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری جس نے بتا دیا جی عورت پڑھے لکھے بھی، عورت جو ہے وہ معاشرے میں کام بھی کرے، جی عورت جا کے سڑکوں پہ اپنے حق کے لیے احتجاج بھی کرے. یہی رویے ہیں جس کی وجہ سے مذہب کے خلاف ایک بڑا طبقہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شاید دین اسلام ہمارے حقوق کو، ہماری آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. وہاں پر مجھے سورہ آیا کہ نہیں،
حضور شیخ الاسلام ہی ہیں جنہوں نے اسلام کی اس ٹرو پکچر کو اور عورت کے اس عملی کردار کو پریکٹیکل صورت میں معاشرے کے اندر سامنے سب کو دکھایا ہے کہ یہ ہے وہ جو ہماری آپ دیکھتے ہیں. آپ ہماری سپریم بلکہ شہزادہ باجی بیٹھی ہیں سپریم کونسل کی ممبر ہیں, سب سے ہائی جو ہمارا رینک کا ادارہ ہے وہ اس وقت سپریم کونسل ہے, اس میں بھی خواتین کی نمائندگی موجود ہے, CEC میں نمائندگی موجود ہے. صرف یہاں اس سیکریٹریٹ پہ نہیں, آپ نیچے بھی چلے جائیں, ایک یونٹ لیول سے لے کر جو ہے وہ آپ کی UC لیول سے ٹاؤن سطح پر, ضلع کی سطح پر, صوبہ کی سطح پر, ہر سطح پر جہاں جہاں ہمارے ہاں میل کام کرتے ہیں اس ریوائیول کے لیے, وہیں وہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ خواتین بھی کام کرتی ہیں. بلکہ کئی جگہ پر خواتین کا کام بہت زبردست بھی ہوتا ہے, اور وہ کام ایسے اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ ان کا جو شعوری تربیت ہے, جو نظریاتی تربیت ہے حضور شیخ الاسلام نے کی ہے, وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس نظریاتی تربیت نے ان کے کردار کو اتنا مستحکم کر دیا ہے کہ وہ بات جو آپ نے شروع کی تھی کہ وہ کردار پھر عورت کی شخصیت کو سامنے لاتا ہے. پھر وہ لیڈرز نظر آتے ہیں. آپ ڈاکٹر غزالہ حسن قادری کو دیکھیں, آپ مسز فضا حسین قادری کو دیکھیں, ڈاکٹر شاہدہ مغل کو دیکھیں, فرحان ناز کو دیکھیں, آپ گننا شروع کرتے ہیں. آپ نے لیڈرز پروڈیوس کیے. ڈاکٹر طاہر القادری نے, شیخ الاسلام نے یہاں پر ویمن لیڈرشپ کو یہاں پر انکریز کیا ہے, انہینس کیا ہے. آپ نے بات کو موڑ دیا. میں یہیں سے ڈاکٹر شاہدہ مغل آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. جیسا کہ یہ ہمارا سوال جو تھا وہ آپ لوگوں سے جو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ بالخصوص چونکہ ہم نے امت مسلمہ کا بھی تذکرہ کیا, بالعموم پاکستانی معاشرے کا بھی تذکرہ کیا, تو اب وقت آتا ہے نباز عصر کا, جو کہ وقت کی نبض پہ اور اس کے مرض پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اب انہوں نے جیسے کہ ابھی عائشہ شبیر صاحبہ نے بھی بتایا کہ منہاج القرآن ویمن لیگ وہ پریکٹیکل امپلیکیشن ہے جو ہم سوسائٹی سے چاہتے ہیں, جو ہم اسٹیٹ سے چاہتے ہیں. تو آپ اس کو اگر اپنے طور پہ بیان کریں کہ در حقیقت ڈاکٹر طاہر القادری کا نظریہ ہے کیا خواتین کے حوالے سے؟ جب میں نے منہاج القرآن کو جوائن کیا, میں ظاہر یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, بہت 80s کی بات ہے, تو میرے اپنے ذہن میں بھی جیسے کیونکہ سوشل ورک پڑھ رہی تھی, یونیورسٹی کا ماحول تھا, تو میرے ذہن میں بھی یہی بات تھا کہ اسلام تو بہت کنزرویٹو ہے. اسلام نے تو عورت کو باؤنڈ کر دیا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک اسکالر کی مثال دی ہے, مولوی اسلام کو پریڈکٹ کرنے والے ہو تو پھر یہی تصور آتا ہے. یقین کریں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اگر مجھے منہاج القرآن نہ ملتا, اگر مجھے ڈاکٹر طاہر القادری نہ ملتے, تو اس وقت میں مدارس کے خلاف اور مذہب کے خلاف کمپین کر رہی ہوں. یقین کریں کہ میں اس کو پلان کرتی تھی, کیونکہ میں کئی خبر سن رہی ہوں کہ مدرسے کے بچوں کے پیروں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں, اور وہ سب دیکھ دیکھ کے نا اسلام کا عجیب سا تصور, اور جیسے آج کل ہے بھی ایسا جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ تھا. لیکن تحریک منہاج القرآن نے اور اس شخصیت نے جس کو آج ہم یہاں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں, اور جس نے ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیا, جس نے ہماری فکر کو تبدیل کیا, اتنا بڑا احسان ہے ہم پر اور خواتین پر, نہ صرف پاکستان کی خواتین پر بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس تحریک کا پیغام ہے کہ ہمیں نہ صرف اسلام کی ٹرو پکچر دکھائی انہوں نے, اور ہمیں راستے دیے, ہمیں یعنی پرووائڈ کیے وہ سب چیزیں کہ, اور وہ یعنی پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں. ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں, بلکہ اب بھی کچھ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا, جب تک بکے نہ تھے ہو کے بھی سب کچھ ہونا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جب تک ہم اس راہ میں بکے ہیں نا, تو اللہ نے پھر ہمیں وہ مطلب صلاحیت بھی کیا کہنا چاہیے کہ وہ مواقع دیا, اور سارا کچھ ان کی وجہ سے ہے نا. تو وہ ایک شعور بھی دیا, آگہی بھی دی, فکر اور نظریہ بھی دیا, اور ڈیولپ کیا کہ آپ کو مدرسوں کے خلاف جانے کے بجائے آپ کو ایک ایسی تحریک میں لے آئے جو کہ خود اب نظام المدارس کے تحت مدرسوں کو انرول کر رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا احسان تو وہ فکر ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے جائیں جو منہاج القرآن ویمن لیگ کی صورت میں آپ دیکھ لیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کی اور دنیا میں جو شاید اس سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, لیکن جس صحت کے ساتھ منہاج القرآن ویمن لیگ کام کری شاید ہی کوئی کر رہا ہونا. اور جتنی ڈائریکشنز ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں دینی سطح ہے, علمی سطح ہے, سماجی سطح ہے, سیاسی سطح ہے, ہر سطح پہ عورت کی تربیت بھی اور اس کو مواقع فراہم کیے گئے, اور اس میں اس کے کردار کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ اس کی اپلیکیشن بھی ہے, اس کی اپلیکیشن بھی ہمیں ملتی ہے. جی ایمن یوسف, اسی طرح سے کیونکہ آپ نے 7 سال سے آپ منسلک ہیں اور آپ نے اپنے طور پہ دیکھا ہے, جانا ہے,
آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے نظریہ کو خواتین کے حوالے سے کس طرح سے اپنے الفاظ میں آپ بیان فرمائیں؟ اس کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری کی ویمن امپاورمنٹ. دس از اے پریکٹیکل ایگزامپل آف دیٹ. شیئر کر رہے ہیں سیکریٹریٹ کے اوپر. بالکل ہم اس وقت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے سیکریٹریٹ پر ہیں کیونکہ اس کو جنرل پبلک بھی دیکھے گی, اور اس پین مرکز پر بیٹھ کر ہم اپنے رول کو اس آزادانہ طریقے سے ڈیفائن بھی کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہماری تربیت ہوئی ہے اس کو ایک ڈپکٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا, ایک بات تو ہمیں ذہن نشین ہوئی ایز ورکرز, ایز دا ممبر آف دا کور ورکنگ کاؤنسل آف منہاج القرآن انٹرنیشنل اینڈ آئی ایم دا ینگسٹ ون. تو میں نے آبزرو زیادہ کیا. اس میں یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام کوئی بھی بات جس پر ان کو یقین نہ ہو, تھیری کی بات نہیں کری. تھیری کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے, بلیف, عقیدہ, اور جب آپ پوری ریسرچ کر لیتے ہیں, ڈفرینٹ ریسورسز کو دیکھتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ چیز آپ کی ذات کا حصہ بن کے یقین کی حد تک پہنچ جاتی ہے, تب جب وہ نقطہ یہاں تک آتا ہے تب حضور شیخ الاسلام اس کو ڈسکشن میں لاتے ہیں, اس کے اوپر ہم سے بات کرتے ہیں, ہمیں ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ جو ان کی خاتون کے رول کو لے کر اپنی خاندانی زندگی ہے, آرگنائزیشنل ہے, یا اور کسی بھی طرح کی اسپیکٹ میں ہے, تو اس میں ویمن امپاورمنٹ رچے بسے ہیں اس پورے اس ویژن کو لے کے, اس بلیف کو لے کے جو وہ ہمارے حوالے سے رکھتے ہیں, خاتون کے حوالے سے. اور بالکل, اور جس طرح سے عائشہ صاحبہ نے بات کی کہ وہ بنیادی اکائی سمجھتے ہیں اس کو, بالکل اس کو صرف پرسنٹیج پہ نہیں لے کر. اب اس سے پہلے کہ نظریہ ڈسکس کریں, ایک بات میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے یہاں پر ریئلائز کرنا, کہ جب میں پڑھ بھی رہی تھی اور تھوڑا سوچ وچار بھی کر رہی تھی, تو اگر حضور شیخ الاسلام کی آئیڈیالوجی کو چند الفاظ میں پرویا جائے تو یہ نظریہ قدر ہے, یعنی وہ ایک ویلیو دیتے ہیں عورت کو اور اس کے رول کو. پھر یہ نظریہ برابری ہے, جس طرح سے سورۃ النور میں اور جس طرح سے باقی آیات کے اندر بھی عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے ایکولز کہا گیا ہے, کولیبوریشن کی ڈسکشن کی گئی ہے. رول بیسیکلی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, اسپیشلائزیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن دونوں ایکولس ہیں. جب اگر آپ دیکھیں, پڑھیں, پھر اس کو بلکہ میں آگے جا کے ڈسکس بھی کروں گی. پھر دوسری چیز ہے نظریہ وسعت ہے, براڈ نظریہ ہے, بالکل, جو کہ سم ٹائمز تو ریلیجیس اسکالرس آپ اگر سنیں اور جب آپ ڈاکٹر قادری کو سنیں تو آپ کو بڑا میجر ڈفرینس نظر آئے گا, چونکہ ریئل دین کے نالج میں اور فیبریکیٹڈ اور آدھے نالج میں فرق ہوتا ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور ایکسیپٹنس, بالکل آپ نے درست فرمایا. پھر نظریہ رحمت ہے, بیکاز عورت پریشیس ہے, اللہ نے اس پر رحم زیادہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے رشتے, اس کو گارڈینس پرووائڈ کیے, چونکہ رحم کی نظر سے دیکھا, اس کو بہت ایک خوبصورت اپنی کریشن سمجھا اور پھر ڈکلیئر کیا اس کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام کا جو بھی نظریہ ہے, آپ جب بھی ان کو آبزرو کریں گے, کوئی بات قرآن و حدیث یا حضور صلی والسلام کا اسوہ, اہل بیت یا امہات المومنین, صحابہ کرام, جو ہمارے رول ماڈلز ہیں اور جو ہونے چاہیے, ان سے برعکس نہیں ہے. تو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ عین دین کے مطابق ہے. جس طرح سے کا یہاں بیٹھنا سب سے بڑا مظہر ہے اس چیز کا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اس نظریے کو یہ ثابت کیا. یہ ثبوت بیٹھے ہیں آج تین میرے پاس. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو سمیٹ لیں اگر, کیونکہ ڈسکشنز تو بہت ہو سکتی ہیں, ہمارے پاس وقت بھی اس میں تھوڑا ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ عورت کی جو فطری تخلیق ہے, جو اسپیشیلٹیز, جو ہیلنگ پاورز, جو لیڈنگ رول, جو صبر, پیشنس, چیلنجز سے مقابلہ کرنے والی یہ جاننا ضروری ہے, جو مجبوریاں نہیں ہیں ہماری, یہ ہماری طاقت. بالکل, جو اس میں رکھ دی گئی ہیں, جو فیملی, جو فادر لیول پر, جو اسٹیٹ, جو معاشرہ, یا کوئی بھی آپ لے لیں سطح, جو اس کو نرش کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, وہ ویمن امپاورمنٹ ہے. وہ ویمن امپاورمنٹ, نرشمنٹ آف ایوری, جو اس کے اندر فطری صلاحیتیں موجود ہیں, اللہ رب العزت نے عطا فرما دی. اگر آپ اسے گرو نہیں کرنے دیں گے ان فطری صلاحیتوں میں, اس میں آئلی زندگی بنیادی ہے, اس کے بعد اس کے اور معاشرتی رولز ہیں, اگر آپ اس کو اس میں ابھرنے کا موقع نہیں دیں گے تو آپ دین اسلام پہ ہرگز نہیں, بالکل نہیں ہے. پھر آپ اس انتہا پسند
जो फ़िक्र को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ, विच इज़ नॉट रियल नॉलेज, रियल नॉलेज नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि औरत को और मर्द को एक जान से पैदा किया, एक रब, सबसे ब्यूटीफुल आइडिया बिल्कुल, और फिर ज़ौज कंप्लीट बनाया, में कोलैबोरेशंस में पैदा किया। अब उसमें फिर आप ये देख लें कि औरत को अगर अब इसमें अगर एक एग्जांपल लें तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि अगर मर्द घर के तमाम चीज़ों का फाइनेंस का प्रोवाइडर है तो औरत उसकी मैनेजर है। प्रोवाइडर का वर्ड यूज़ किया है उन्होंने उसको कोई खुदा नहीं बनाया, प्रोवाइडर का वर्ड यूज़ किया है। यानी आप समझ लें, आम मैं आपकी बात बिल्कुल यूथ सुन रही है तो किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट है, यानी क्वीन हैज़ ऑल्सो सम पावर्स, जुडिशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, बट रोल्स जिस तरह से हम बात भी करते हैं वो डिफाइंड है। फिर हुज़ूर शेखुल इस्लाम बात करते हैं बैलेंस की, तवाज़ुन की। कोई भी शय हो ले, ख्वाह मर्दों के पर्सपेक्टिव में आप ले लें, ख्वाह किसी भी शय के पर्सपेक्टिव में ले लें, तवाज़ुन जब भी कोई शय अपना खोती है तर हकीकत वो अपनी खूबसूरती खो देती है। तो जब आप अपने हकूक़ की तलबी में भी तवाज़ुन को क्रॉस कर देंगे और अपनी हुदूद को भी नहीं समझेंगे तो फिर आप ऑब्जेक्टिफाई होना शुरू हो जाएंगे, जो वेस्ट जो हो रहे हैं, और आप पाकिस्तान में भी अब वो प्रोपेगेंडा पहुंच चुका है, तो आप फिर ऑब्जेक्टिफाई हो जाएंगे, फिर आपकी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हुज़ूर शेखुल इस्लाम उसको एक बड़ा प्रीशियस किस्म का सोसाइटी का स्टोन डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर उसको एक पर्पस दे रहे हैं जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि जिस तरह से है, इफ़ आई एम हियर, आई एम वर्किंग, आई एम गेटिंग माई सेल्फ educated, but I am contributing as well. Why? Because there I had a purpose. This the purpose that I got from Dr. Qadri is the practical implementation, the first step of practical implementation of the ideology of women empowerment that Dr. Qadri has given to us. तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। फिर अगर इसको समझे तो बहुत बात हो सकती है, वो हीलर भी है, वो पीस बिल्डर भी है, वो इक्वल डिसीजन मेकर भी है, और वो सोशल कंस्ट्रक्टर भी है। ये जितने भी नाम दिए जाएं, जब आपने उनके वजूद को तस्लीम कर लिया तो बस आपके तस्लीम करने की ही ज़रूरत है। चीज़ें कर रही है ना, इमन बात में कर रही थी, ये वही है जो आपने अपने तमहीदी गुफ्तगू में कहा था में कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, ये वो सारे रंग हैं। और अगर इसको मेरा बड़ा दिल किया जब मैं स्टडी कर रही थी तो ये शेर कोट करने का कि हमको ना खबर थी महबूब किब्रिया की, हमको ना खबर थी महबूब किब्रिया की, क्या खूब हो गई पहचान तेरी ज़ुबान से, तेरी ज़ुबान से। बहुत खूबसूरत। जो असल है वहाँ पे जो लीडर होते हैं, जो नेशन बिल्डिंग पे, जो उम्मा बिल्डिंग पे काम करते हैं, वो हर एंटिटी को उस फैब्रिकेटेड, जो उस उम्मत की फैब्रिकेशन होती है या जो उस नेशन की फैब्रिकेशन, उसकी हर एंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ख़वातीन तो एक बेसिक एंटिटी हैं। तो अब मैं आप सबसे जो है वो एंड पे अमली इक़दामात हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी ने ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग के प्लेटफार्म से जो अमली इक़दामात किए, वो सब पे पहले डॉक्टर साहिबा आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, फिर मैं चाहूँगी आयशा साहिबा आप, फिर ऐमन आप। शुरू से स्टार्ट में जो आपने एक्टिविटीज़ की, कुछ हमें उनका भी हाल सुनाएं, कैसे आपने उस नॉर्म्स को तोड़ा, ये जो कल्चरल जो हमारी हर्डल्स थी, बहुत वो हमारे लिए मोटिवेशन का बायस। अच्छा, ये है कि वो ज़माना वो था कि अब तो बहुत एक्सपोजर है और ख़वातीन के लिए कुछ माहौल साजगार हो गया। उस ज़माने में ये होता था कि यानी हम किसी सेमिनार में भी जाते थे, मुझे याद है कि जब नए नए हम आए, हमने कहा इस सेमिनार में बैठना है, तो सब लोग हैरान होकर देखते थे ना, ख़वातीन बैठेंगी। और MSM का जैसे आपने जिक्र किया, क्योंकि MSM का स्टार्ट भी हमने उसी दौर में लिया, तो पहला उसका सेशन एक हो रहा था, तो मैंने कॉल की, तो तनवीर भाई सेक्रेटरी जनरल होते थे, तो मैंने कहा कि जी हमने भी इसमें बैठना है। तो वो अभी तक मुझे उनका जुमला याद है, कहते हैं मैंने कान से फ़ोन उठा कर देखा कि इसमें से आवाज़ कैसी आ रही है। यानी इतना अजीब लगता था उस वक्त के सेमिनार्स में जाना। चेंज है कि हमने जो सियासी जद्दोजहद हुई और जो हर चीज़ में हम शाना बशाना रहे ना, बल्कि हमेशा आगे रहे। यानी कभी रैली में हम उसका सीक्वेंस डिस्कस कर रहे होते थे तो मेरी नीयत यही होती थी, मैं शायद उसको डिस्कस नहीं करती थी कि अगर गोली भी आए तो पहले हम खाएं ना। तो हम ये हमेशा ट्रक से आगे ख़वातीन का जो है ना काफ़िला होता था, डंडे और
سب سے بڑا ہم جو کہیں مظہر ہوتی ہیں وہ ہماری ریلیز اور ہمارے جلسے ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے جو میل فورمز ہیں انہوں نے ہمیں اپنے سرکل میں لیا ہوتا ہے, پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے اور ہمیں اگلی صفوں میں رکھا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کردار کا, یعنی ہمارا اگر امتیاز ہے نا, باقی تو آپ ادارے گن لیں اور یونیورسٹیز گن لیں اور سیشن گن لیں اور پروجیکٹس گن لیں, تو ایک مطلب ہم ان کو اس پروگرام میں گن نہیں سکتے. لیکن میں بنیاد پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو کردار ہمیں دیا, چاہے ہم کسی سیشن میں ہیں, سیمینار میں ہیں, ہم سڑکوں پر ہیں, ہم دھرنوں میں ہیں, جہاں ہم پوری رات قرآن کر رہی ہیں, لیکن اس میں کریکٹر دیکھیں نا, یعنی ہزاروں مردوں میں شیلنگ ہو رہی ہے, بکھر رہے ہیں, لیکن اس میں ہماری عورت کا جو آپ کو کردار ملے گا نا, اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, بلکہ اس کو دیکھ کے لوگ سلوٹ کرتے تھے, جو ہمارے اپنے نہیں بھی ہوتے تھے, کہ کیا کردار ہے نا. تو وہ کردار جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہمیں انہوں نے دیا, ہماری قیادت سے ملا, اور حضور شیخ الاسلام نے جو ہمیں ہمارے اندر وہ جو اتارا, ہمیں جو اتنا مضبوط کر دیا کہ اگر گولیاں بھی چل رہی ہیں, جیسے ہماری 2 شہید خواتین آپ دیکھ لیں, تو کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹی نا. تو وہی جو ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, دور اوائل کی بات کرتے ہیں کہ پیسہ خرچ ہوا تو عورت کا ہوا, پہلی شہید ہوئی تو عورت ہوئی, تو وہ اس کا عملی مظہر اس دور میں ہم دیکھتے ہیں. اور وہ کردار, وہ آواز, وہ تاثیر دیکھیں, ہماری محافل ہوں, ہمارے دروس قرآن ہوں, ہمارے حلقہ درود ہوں, ہمارے سیمینار ہوں, ٹریننگ سیشنز ہوں, یا ہم ریلیاں کر رہے ہوں, تو جو ہماری آواز ہے اس کی تاثیر دیکھیں, تو وہ آپ کو وہ امتیاز بتائے گی کہ ہم میں اور اوروں میں کیا امتیاز ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس قیادت سے ہمیں ملا, وہ کردار ملا, اور وہ بنیاد ہوئی جس نے, اور جو آپ کنٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں, تو وہ پروجیکٹس ہیں, وہ انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ساری چیزیں, اور سب سے بڑھ کر وہ فکر ہے جس نے, جی وہ فکر ہے. جی عائشہ صاحبہ. ڈاکٹر شاہدہ مغل صاحبہ نے اتنی خوبصورت بات کہی, تو میں وہ یہ بات کر رہی تھی تو میں پچھلا پورا وہ پہنچ گئی تھی کہ کہاں بھی ہم کیا کرتے رہے اس میں, بلکہ بھول گئیں کہ ہم نے سب سے پہلے جب کہ میں بات یہاں سے شروع کروں, پھر میں درمیان میں ایک بات ضرور اس میں شیئر کروں گی کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اگر کہتے ہیں نیا ٹرینڈ سیٹ کیا, بالکل وہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں, اور وہ ٹرینڈ کوئی نیا نہیں تھا, بلکہ وہ ٹرینڈ آلریڈی سیٹ تھا, لیکن ٹرینڈ وہ چھوڑ دیا گیا, اوجھل ہو گیا تھا. اور خاتون کو کسی بھی اجتماعات میں جانا, اجتماعی پروگرامز میں جانا معیوب سمجھا جاتا تھا. اگر آپ کل ہو چکا تھا سوسائٹی میں, اگر معاشرے کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ عزت, اسٹیٹس آف رسپیکٹ, اسٹیٹس آف آنر اگر ریوائز ہوا ہے خاتون کا, تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ہی اعزاز ہے. یہ ان کا ایک پہلا پریکٹیکل سٹیپ تھا, جنہوں نے یہاں پر یہ کیا کہ عورت کو اس کی سٹیٹس اس کو دیا, دوبارہ لے کے دیا, سوسائٹی سے لے کر دیا, خود رول دے کر. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں خاتون کا, اس زمانے میں جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے اور خواتین کو رول دیا گیا ہے, خاتون کا باہر نکلنا بہت دور کی بات ہے. اس دور میں تو لوگ یونیورسٹیز کا سوچتے بھی نہیں تھے کہ خواتین یونیورسٹیز تک پہنچیں گی, بہت مشکل سے کالج تک جایا جاتا تھا. اس زمانے میں اگر ایک خاتون کو آپ سٹیج پر بھی ریپرزنٹیٹیو کے طور پر دے رہے ہیں, آپ ان کو روڈ ایکٹیویٹیز میں بھی شامل کر رہے ہیں, آپ ان کو اپنے پروجیکٹس کا پراپر ایک حصہ بنا رہے ہیں, اس میں ایک خاتون کو اس طرح کا عزت دینا, مقام دینا, یہ ایک ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے ایک عورت پر اس وقت میں, اس دور میں کتنا بڑا احسان کیا ہے. کہ وہ زمانہ جاہلیت کی عورت بنتی جا رہی تھی, جسے گھر میں بند کیا جا رہا تھا, اور جس کے اوپر قدغن لگائی جا رہی تھی تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, عزت کے حوالے سے, وہ ساری زنجیریں توڑ کر حضور شیخ الاسلام نے ہمیں عزت, ڈگنیٹی اور آنر کی, ایک رسپیکٹ کی جو ہے وہ خوبصورت چین دی, صلاحیتوں کو پریکٹس کرنے کے لیے پلیٹ فارم. میں اس فارم. میں کہوں گی کہ اس وقت میں خواتین کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. اس دور میں تحفظ ناموس نسواں کے نام سے اتنا خوبصورت کنونشن ہوا, ہمیں یاد ہے, کانفرنس اور خفیہ تھا بالکل, اور اس کے اوپر ہم نے ایک چیلنجنگ تھا ہمارے لیے کہ اس سوسائٹی کے اندر کہ جس میں خاتون کا کسی بھی سطح پر باہر نکلنا, تو ہم لوگوں کے بینرز, اور آپ دیکھیں منہاج القرآن ویمن لیگ ڈاکٹر طاہر القادری کی سرپرستی میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی ہے کہ اس طرح ایک وہ والی آپ دیکھیں کہ ایک وہ ہو رہی ہے کنونشن ہو رہا ہے, اور ایک یہاں پہ کنونشن ہو رہا ہے جسے آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ تحفظ ناموس نسواں,
نام ہی اتنا اٹریکٹیو تھا اور کتنی بڑی اسے سوسائٹی نے اسے ایڈمائر کیا, خواتین نے کتنا آج بھی وہ یاد ایکسیپٹ کیا کیا جاتا کہ ہے. آج بھی یاد کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ فرسٹ اسٹیپ تھا پورے پاکستان میں کسی بھی خاتون کو, عورت کسی سطح قومی سطح پر اتنی بڑا ایک آرگنائزیشن نے کام کر دیا کہ اکٹھا کر کے ایک سیمینار کروا دیا, ایک کنونشن کروا دیا, سڑکوں پہ خواتین آ گئیں, اتنی زیادہ خواتین کہ اس وقت لگتا تھا کہ خاتون بے چین ہے, بے سکون ہے اپنے اس سٹیٹس کے لیے, اپنے اس عزت, اپنی قدر کے لیے, کہ کوئی تو آئے وہ رحمت کا وہ نظریہ اور وہ نظریہ محبت اور وہ نظریہ آغوش رحمت والی کوئی تو آئے نا. تو وہ حضور شیخ الاسلام کی آغوش تھی, وہ آغوش رحمت بھی بنی, وہ آغوش محبت بھی بنی, وہ آغوش قدر بھی بنی, وہ مقصد ایسے دیکھیں وہ کتنا خوبصورت. ہم بالکل چھوٹے یعنی کہ ایک نئے کہہ رہے ہیں کہ نئی انٹری جیسے ابھی ایمن بیٹھی ہوئی ہیں, بڑا وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل آئے ہیں اور ہمیں اتنا بڑا نظریہ ایسے ٹافی اور چاکلیٹ کی طرح دے دیا, اور ہم اس وقت تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کر آسان بھی کر دیا. تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ایسے ضابطے بھی موجود ہیں, ہماری حدود بھی ہیں, مگر ان ضابطوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جو وسعت دے دی گئی ہے ہمارے اس مقام کو اور ہماری عزت کو, ہمارے نظریے کو, ہماری خاتون کو ایک پریکٹیکل ویمن بنانے کے لیے, سوسائٹی کو کے اندر ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے اور سوسائٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے, تعمیر ترقی کے لیے, ملک کی تعمیر ترقی کے لیے, اسٹیٹ کی تعمیر و ترقی کے لیے, اور صرف اس کے لیے نہیں, امت کی فلاح و بہبود کے لیے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے عورت کو برابر لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ اپنا رول پلے کرے گی. اور منہاج القرآن ویمن لیگ نے اتنا خوبصورت رول پلے کیا کہ آج آپ اپنا تعارف دیں سوسائٹی میں کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے, یا میں ڈاکٹر طاہر القادری کی بیٹی ہوں. ان کی نگاہیں بدل جاتی ہیں, وہ آپ کو ایک عام عورت کی طرح نہیں سوچتے, وہ آپ کو الگ سے سوچتے ہیں. بلکہ ہم لوگ تو جاتے ہیں فیلڈ میں, ہم یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری کیریکٹر بلڈنگ کر دی اور ہمیں ایک مقصد دے دیا, للہیت کا مقصد, تو وہ ہم تعارف نہ بھی دیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے, خود پوچھتے ہیں. وہ تعلق ہمیں جو ہے مضبوط کرتا ہے اور ہمیں معاشرے میں باعزت. بہت خوبصورت عائشہ شبیر صاحبہ جی. لاسٹ ورڈکٹ ہم اپنی جو ہے یوتھ ریپرزینٹیٹیو ایمن یوسف سے لینا چاہیں گے, تاکہ پھر ہم اس کو بہت آسان طریقے سے آج کی اس بھرپور سیشن کو کلوز بھی کریں. اچھا, ہم یہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ لفظ یوز کر رہے ہیں جو کنٹروورشل بھی ہے, کلیئر بھی ہے اپنی ہی معنی میں, وہ برابری کا, ایکوالٹی کا. لیکن پھر سوچ ذہن میں آتا ہے کہ ایکوالٹی اگر سارے ایکول ہیں تو پھر معیار کیا ہے, اس میں سے بھی ایک چنک نکالنے کا, جو پھر ظاہری بات ہے ہر انسان جیسے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے, تو ہر چیز برابر اپنی فارم میں بھی نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور شیخ الاسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ برابری سے اگر آپ ہٹ کر بلندی کو طرف دیکھیں تو ایک دوسرے میں بلند وہ ہے جس کا کردار اور سیرت ایک دوسرے جو تقویٰ کا ایک معیار بھی ہے. بالکل ضروری نہیں اس میں آپ مرد اور عورت کی ایک جنگ پیدا کر دیں, عورتوں میں بھی فضیلت ہے ود ان دیر جینڈر, مردوں میں بھی ہے. پھر عورت اور مرد, جاہل عورت اور عالم مرد برابر نہیں ہو سکتے, ایسے ہی جاہل مرد اور عالم عورت برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر جب آپ کو رول مل جاتا ہے, پھر جب آپ نے اس میں ایکسل کرنا ہے, اس کا معیار سیرت ہے. یہ پریکٹس آپ کو منہاج القرآن ویمن لیگ اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کا پلیٹ فارم خاتون کے لیے دیتا ہے کہ آپ نے اپنے کریکٹر میں ایکسل کیسے کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر اپنی جرنی کو بھی دیکھوں, ویسے تو پینلسٹ کے اندر آئی ایم دا موسٹ جونیئر ون, لیکن یہ ہے کہ اس میں آئی فیل سو امپاورڈ when I walk into my institution. تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں تو وہ اسپون فیڈنگ نہیں لے سکتی, ہماری اپنی کوئی تھاٹ ہوتی ہے, ہم اس کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں. وہ انٹلیکچوئل سیل بیسیکلی ڈاکٹر قادری نے اویک کر دیا ہمارے اندر, اس کو اٹھا دیا ہے. پھر بس اگر ہم اب ایک کنکلوڈنگ کی طرف بڑھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ منہاج القرآن ویمن لیگ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جس میں ویلفیئر میں بھی کام ہو رہا ہے, جس میں خاتون کی اسپریچول اپلفٹمنٹ پہ بھی ہو رہا ہے, بچوں پہ بھی ہو رہا ہے, کس طرح سے ایک مثالی ماں بن سکتی ہیں, مدر کس طرح سے بن سکتی ہیں,
ایک اچھی سوسائٹی کی تعمیر کیسے کر سکتی ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں اور میں سمجھتی ہوں اگر اس کو صرف ہم ڈسکس کریں تو دیر از اندر سیشن دیٹ از ریکوائرڈ. سو آپ ضرور آپ جو بھی اس سیشن کو دیکھیں گے میں قید ہے ہم پہ, ورنہ یہ سیشن تو ایسا ہے کہ اس کی تو وہ ضرور ہمارے پاس آئیں, کانٹیکٹ کریں. پھر جو حضور شیخ الاسلام کے ویمن امپاورمنٹ کے نظریے کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھیں تو ہی ایجوکیٹڈ مین, انہوں نے مردوں کی تربیت کی ہے. فیملی سسٹم کی سسٹینیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ خاتون اگر آپ امپاور کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مرد کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے, کیونکہ مرد اور عورت دونوں نے مل کر اس خاندان کو چلانا ہے, تو ان دونوں کا شعوری سطح پر ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ڈریس کوڈس, پرسنالٹی, جب آپ حصہ بنتے ہیں اس سرکل کا, آپ کوئی بھی منہاج خواتین دیکھیں یا آپ دیکھیں جو منسلک ہیں, آپ کو ان کی پرسنالٹی میں ایک یونیکنیس کا ایلیمنٹ نظر آئے گا, ایک ڈگنیٹی, رسپیکٹ نظر آئے گی, موڈیسٹی کا ایلیمنٹ نظر آئے گا. تو یہ بھی وہ میراث ہے جو ہمیں حضور شیخ الاسلام سے ملی ہے. اسی طرح مارچ میں ہم آپ کے لیے بہت سے خواتین کے حوالے سے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نظریے کو ڈپکٹ کرتے ہوئے انتہائی انٹرسٹنگ سیشنز لے کے آ رہے ہیں. مگر آج کے اس سیشن کے اختتام پر میں اپنے تمام معزز مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حضور سیدی شیخ الاسلام کے جو نظریہ ہے خواتین کا معاشی ترقی کے حوالے سے, اس کو انتہائی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا, اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں ریپرزینٹ کیا, اپنے اپنے مشاہدات کی روشنی میں ریپرزینٹ کیا, اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو تربیت ان کے سروں پہ رہی, جو شفقت ان کے ساتھ رہی, اس سب کے تناظر میں جو ہے ریپرزینٹ کیا. تو آج کے سیشن کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مارچ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.